سورہ آل عمران کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 14 سے لے کر 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو شروع کرتے ہیں۔ زین للناس یعنی سجا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے۔ اور یہ ورڈ زینا زینا سے آ رہا ہے، زینت بھی اسی سے ورڈ نکلتا ہے نا، زینا یعنی خوبصورتی، سجاوٹ، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی انسان کو بھلے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ للناسی یعنی لوگوں کے لیے، لام کیا ہے؟ پریپوزیشن، لیے، حرف جارہ۔ اور آگے کیا ہے؟ حب، محبت، چاہنا، پسند کرنا۔ جیسے قرآن کریم میں آپ کئی بار پڑھتی ہیں نا کہ اللہ یحب المتقین یا مؤمنین، کہ اللہ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے متقین کو، مؤمنین کو۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے واللہ لا یحب کل کفار ناسیم، یعنی ہر گنہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو حب کیا ہے؟ محبت، حبابا، یہ روٹ ورڈز اس کے ہیں۔ آگے ہے جی شہوات، شہوا کی یہ جمع ہے۔ یہ ورڈ بھی ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی قوم کا، تو وہاں پر یہ ورڈ آتا ہے شہوتم من الرجال، ٹھیک ہے۔ شہوا سنگولر ہے اور شہوات جمع ہے۔ اور کیا ہے اس کا معنی؟ خواہشات، ڈیزائرز۔ حب الشہوات یعنی خواہشات کی محبت۔ من النساء، اب یعنی دنیا کی خواہشات، ان سے محبت رکھنا۔ تو اس میں ٹاپ پہ کیا چیز آ رہی ہے؟ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ عورتیں، ٹھیک ہے۔ من کیا ہے؟ پریپوزیشن۔ یہاں پر دو پریپوزیشن ابھی تک ہم نے دیکھ لی ہیں، حرف جارہ، لام اور من۔ لام کیا ہے؟ لیے کے لیے، اور من کیا ہے؟ سے، فروم، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سمجھ جائیں گی نا، جیسے حروف الجارہ ہو گئے، انٹروگیٹیو لیٹرز ہو گئے، نیگیٹیو لیٹرز ہو گئے، یہ آپ کو آگے تو انشاءاللہ باقی پھر جو ہے ووکیبلری ہے اور وہ بھی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ من النساء، نساء کیا ہے؟ جمع ہے امرا کی، یعنی ایک عورت امرا، امراتن، اور نساء جمع۔ والبنین، وا اور البنین بھی ابن کی جمع ہے، بیٹے زیادہ سارے، ابن واحد اور بنین زیادہ سارے۔ والقناطیر، وا اور القناطیر۔ القناطیر کا جو ورڈ ہے قنطرہ سے آتا ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ مال ہونا۔ اور اس کے علاوہ برج کے معنوں میں بھی یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک یونٹ ہے وزن کرنے کا، جیسے a unit of weight that varies according to countries and time، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ میجرمنٹ یا a standard for different quantities in different countries۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے زیادہ سارے مال کی صورت میں۔ والقناطیر المقنطرہ یعنی بہت سارا مال۔ من سے پریپوزیشن، الذهب گولڈ، سونا، والفضہ چاندی، والخیل اور گھوڑے، المسومہ یعنی نشان زدہ، برانڈڈ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ برانڈڈ سواریاں جو آج کے دور میں، اب گھوڑے تو نہیں ہیں، تو جو برانڈڈ وہیکلز ہیں نا وہ سب اس میں آئیں گے۔ والانعام، اور الانعام کیٹلز، مویشی، والحرث اور کھیتی باڑی۔ انعام اور حرث یہ بار بار آئیں گے، ان کو یہیں سے یاد کیجئے، جیسے سورۃ الانعام مویشی، کیٹلز، اور الحرث کھیتی، جو فصلیں ہیں زمین اگاتی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو خزانہ ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ ذالک اشارہ ہے، یہ سب متاع یعنی فائدہ دینے کی چیز، متاع ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا۔ حیات زندگی، دنیا یعنی قریب کی، دنیا کا ورڈ دنا سے آتا ہے یعنی قریب کی چیز، اور اس میں صرف قریب کے معنی ہی نہیں پائے جاتے، قریب کی چیز، کمتر چیز، ہلکی چیز۔ جیسے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ قریب کی چیز ہے نا، دنیا نظر آ رہی ہے تو انسان اسی کے پیچھے لپک رہا ہوتا ہے، اور جو آخرت ہے نا وہ بعد میں آنے والی ہے اور دور ہے، تو اس سے اعراض کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، ہو کیا ہے؟ ضمیر، عندہ پاس، اس کو اسی طرح یاد کیجئے، عندہ اس کے پاس، حسن المعاب، حسن بہتر، خوبصورت، بھلا۔ اسی سے حسنہ کا ورڈ بھی پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسنہ اچھائی، بھلائی، اسی طرح حسنات جمع ہے حسنہ کی، ٹھیک ہے۔ تو حسن یعنی کہ بہترین، خوبصورت،
اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسین، ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے۔ المعاب ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، یعنی اللہ کے پاس بہترین اجر ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، کل کہہ دیجئے، کل کیا ہے؟ فعل امر ہے، کئی بار اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے۔ کہہ دیجئے کیا، سوالیہ فکرہ، کیا، انبئکم، میں تمہیں خبر کروں۔ اگر اس کو ہم کھولیں نا تو کیا ہے؟ سوالیہ فکرہ ہو گیا۔ انبئ یعنی میں خبر کروں، کم تم سب کو، ٹھیک ہے۔ نبا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، انبئ، نبا سے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور دیکھیں سورہ نبا پڑھتے ہیں نا، سورہ نبا یعنی بڑی خبر، نبا بڑی خبر، عظیم خبر۔ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی خبر دیتا ہے نا، خبر دینے والا، نبی خبر دینے والا، مطلب اس کا یہ ہے۔ اور نبئ یعنی میں تمہیں بتلاؤں، میں تمہیں خبر دوں۔ مین چیز کیا آپ نے دیکھنی ہے کہ جہاں پر یہ ورڈ آ گیا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ خبر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے نبا، نبی، اور جمع الانبیاء، انبیاء یعنی زیادہ سارے نبی، خبر دینے والے۔ بخائرن، بی پریپوزیشن ہے، خیر بہتر، بھلائی کی بات، من سے، ذالکم یعنی ان چیزوں سے بڑھ کر جو تمہارے پاس ہیں، ذالکم یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں جو ان سب سے بہتر ہے۔ للذین، لام کیا ہے؟ پریپوزیشن، لیے، الذین وہ لوگ یعنی ان لوگوں کے لیے، اتقوا یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرے، متقین بھی یہیں سے آ رہا ہے، تقوی سے، متقین اللہ سے ڈرنے والے، متقی واحد ہے۔ ان دا پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، جناتن جنت کی جمع ہے، باغ اور چھپی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے جنت، جنات زیادہ ساری جنتیں ہیں، تجری بہ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ اس کا اگر معنی لغوی زبان میں لیتے ہیں تو جیم را یا جرا سے ہوتا ہے بھاگنا، دوڑنا، اور یہاں پر ہے بہنے کی صورت میں آپ رواں ترجمہ لے رہی ہیں، بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجری کیا ہے؟ فعل مضارع، تجری یعنی وہ بہ رہی ہیں، من سے، تحت حل، تحت پلس ہا، اس کے نیچے، تحت ہوتا ہے نیچے، تحت ہا یعنی اس کے نیچے کیا ہے؟ الانہار، انہار کیا ہے؟ جمع ہے نہر کی، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نہریں، نہر کی جمع الانہار، بس اتنا سمپل یاد رکھیے۔ خالدین، خالد اردو میں بھی نام رکھتے ہیں نا، خالد یا خالدہ، تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا یا رہنے والی۔ خالدینہ تو یہاں پر جمع ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی ہا، فی پلس ہا، فی میں پریپوزیشن ہے، ہا اس میں یعنی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وا اور ازواج، زوج کی جمع ہے، یہ تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے زوجہ، اور اردو میں بھی کہتے ہیں ہم زوجہ یا زوج، ٹھیک ہے۔ زوج کا مطلب ہے میل کے لیے اور زوجہ فیمیل کے لیے۔ وہ ازواج یہاں پر دونوں اس میں آ گئے، میل اور فیمیل، ٹھیک ہے۔ وہ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، یعنی جوڑے کیسے ہوں گے؟ مطہرہ، پاک، طاہرہ طاہر سے آ رہا ہے، پاک ہونا، طاہرہ کیا ہے؟ پاک چیز، پاکیزہ، ٹھیک ہے، اور مطہرہ یعنی وہ بھی پاک کے معنوں میں۔ وا اور رضوان، رضامندی اللہ کی، اس کی خوشی، پلیئر، من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیرم بصیر یعنی نظر رکھنے والا، اس کی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ بالعباد، با کیا ہے؟ پریپوزیشن، عباد عبد کی جمع ہے، عبد اللہ کہتے ہیں نا، عبد اللہ اللہ کا بندہ، تو عبد کیا ہے؟ ایک بندہ، اور عباد کیا ہوگی؟ جمع، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بل جو ہے نا ساتھ کہہ لیں، پر کہہ لیں، یعنی وہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ کمپلیٹ ہوئے الفاظ معنی 2 آیتوں کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔